اب بات کرتے ہیں کچھ ذرا امریکہ کی. امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں جو زیر تعلیم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ وہ طلبہ جو باہر سے پڑھنے امریکہ میں آئے ہیں, ان کی کلاسیں مکمل طور پر آن لائن ہو چکی ہیں اور ان کا ملک میں رہنا غیر قانونی قرار پائے گا. ان طلبہ کو یا تو امریکہ چھوڑنا ہوگا, اگر وہ فال 2020 یعنی خزاں کے سمیسٹر کے دوران امریکہ میں رکنا چاہتے ہیں, امریکہ کے اندر رہائش پذیر رہنا چاہتے ہیں, تو انہیں ایسا کوئی کورس اٹھانا ہوگا, ایسا کوئی کورس لینا ہوگا جو کہ آن لائن کلاسز کے بجائے آف لائن چل رہا ہو. اچھا, دوسری طرف امریکی حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد امریکہ کی جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور جو میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے, انہوں نے حکومت پر کیس کر دیا ہے. دونوں تعلیمی اداروں نے عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے اس حکم نامے کو روکا جائے. امریکی حکومت کے اس فیصلے سے طلبہ کے لیے کیا پریشانی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے امریکہ میں مقیم پاکستانی طالبہ مریم قاسم سے. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک مریم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ آپ کب سے امریکہ میں ہیں, کس چیز کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور اب جو یہ آرڈر آیا ہے کہ تمام جو لوگ آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں وہ دوبارہ اپنے ملک میں چلے جائیں, تو اس پر پاکستانی طلبہ کا کیا اثر ہے؟ میں 2012 سے آف اینڈ آن امریکہ میں رہائش پذیر ہوں. بیچ میں پاکستان آئی تھی, لیکن کالج میں تعلیم کے سلسلے میں 2016 سے میں امریکہ میں کالج کے لیے آئی تھی. ریسنٹلی میری گریجویشن ہوئی اس سال مئی میں, لیکن when it comes to immigration issues تو میرا جو ابھی بھی اسٹیٹس ہے وہ F1 پہ ہے, which is the student status. پاکستان کے علاوہ بھی امریکہ میں ہر دنیا کے تمام ممالک سے طلبہ و طالبات پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 1.1 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اس وقت امریکہ میں تعلیم کے سلسلے میں یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو آرڈر ہے بائی آئس, اٹ افیکٹس وہ 1.1 ملین جو بچے یہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, جو اس رائٹ ناؤ جو کہ جن کی پڑھائی اس ابھی جاری ہے, یہ آرڈر ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ان ڈفرینٹ ویز. میں ایک تو اس میں بہت ضروری ہے یہ بات کہنا کہ یہ آرڈر اس ٹائم پہ آیا ہے جب تمام یونیورسٹیز, تمام اسکولز اپنا ایک فال 20 جو نیکسٹ سیمسٹر ہے اس کا پلان بنا چکے تھے. سو ایک بات اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ اس چیز کو بننے میں پچھلے 3-4 ماہ سے آئی مائی سیلف کنیکٹک کالج میں آئی ورکڈ ود دا ایڈمنسٹریشن کہ ہم ایک پلان بنا سکیں, نہ صرف اس کالج کی ایویکویشن کے لیے جو کہ کرونا کے شٹ ڈاؤن کے بعد ہوا, بٹ آلسو لائک واٹ ول دا نیکسٹ سیمسٹر لک لائک. تو آفٹر یونیورسٹیز وہ سارا پلان جو ہے وہ سجیسٹ کر چکی تھیں. آؤٹ آف نو ویئر دس منڈے یہ آرڈر ریلیز ہوا, وچ بیسیکلی کریٹڈ کہ انہوں نے جو یہاں پہ موجود طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے ایک سورٹ آف IDP سچویشن کریٹ کر دی ہے. تو ان کو کوئی ڈیٹ دی گئی ہے کہ آپ کب تک آپ چلے جائیں واپس؟ I think it is ASAP, so as soon as the semester begins, right? تو ان کا اب یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پرپوز کیا ہے, یعنی کہ آپ کی کچھ کلاسز آن لائن ہوں گی اور کچھ کلاسز ان پرسن ہوں گی. لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہیں جس طرح کہ اگر سائنس جو ہماری فزکس, کیمسٹری, بایو, ان میں آپ کو پریکٹیکل لیبس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مینلی ان پرسن ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز مینلی ہائبرڈ ہوں گی, لیکن ان کے کچھ پروگرامز فار ایگزامپل سوشل سائنسز, انٹرنیشنل ریلیشنز, پالیٹکس, وہ موسٹلی جو ہے وہ آن لائن کورسز میں ہے, جس کی وجہ سے آف کورس the students are left with no option but ایک یا ٹرانسفر کریں اور یا تو ان کا جو F1 سٹیٹس ہے وہ ریووک ہو جائے گا. اچھا اب مریم, ادھر ایک اور چیز بھی ہے, اور اسٹوڈنٹ کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے پڑھنے تو وہاں پر اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے ایک دن کل کمرہ لینا ہے ہوٹل میں تو آپ آج جائیں اور آپ کہیں مجھے کل کے لیے کمرہ دے دو. وہاں پر تو جو ہاسٹلس کی صورتحال ہے یا جو پرائیویٹ اکوموڈیشنز بھی ہیں, جو 4-5 اسٹوڈنٹس مل کر لے لیتے ہیں فلیٹس یا اپارٹمنٹس یا گھر, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے وہ سیمسٹر چلتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 6 مہینے کا سیمسٹر ہے تو وہ لوگ 6 مہینے کی پیمنٹس یا تو ایڈوانس میں کر چکے ہوتے ہیں اپنے لینڈ لارڈس کو, یا جو بھی ہاسٹلز ہیں, ڈومز ہیں یونیورسٹیز کے, ان کو, تو ان کی کاسٹ تو لگ گئی, ان کے ٹکٹس وغیرہ بھی پہلے سے بک ہوتے ہیں, مطلب اپنی ڈیٹس پر. وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ میں آج پاکستان جانا چاہ رہی ہوں تو چلو بھائی منہ اٹھا کے میں پاکستان کا ٹکٹ بک کرا کے چلی جاؤں. کاسٹ بہت افیکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو. ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کما تو نہیں رہا ہوتا, وہ اپنی جیب سے پیسے ہی بھر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر کتنی کاسٹ ہو رہی ہے لوگوں کی یا اسٹوڈنٹس کی, یا آپ اگر اپنا ہمیں بتا سکیں کہ اگر آپ کو اب پاکستان واپس آنا پڑ جائے گا تو آپ کے کتنے پیسے ہیں جو وہاں کی اکوموڈیشن یا اس طرح کی چیزوں میں ضائع ہو جائیں گے؟
تو میں آپ نے بالکل ٹھیک بولا, یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ ایئرلی کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کی جو ان منتھس ان ایڈوانس, کئی مہینوں پہلے جو ہے آپ یہ رقم جو ہے یونیورسٹی کو یا اپنی اکوموڈیشن میں جمع کرواتے ہیں. پہلے جو اس آرڈر سے پہلے, یعنی کہ اس منڈے سے پہلے جو ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر کورسز آن لائن ہوتے ہیں تو یونیورسٹیز اس کے باوجود فل ٹیوشن چارج کیوں کریں. You know, this was a big conversation, اور students جو تھے وہ refunds کا they were claiming refunds طرف سے. لیکن اب جو سچویشن چینج اس طرح سے ہو گیا کہ اب اسٹوڈنٹس نے نہ صرف وہ یونیورسٹی کو ٹیوشن فی دی ہوئی ہے بلکہ آلسو اپنی اکوموڈیشن کی فیس دی ہوئی ہے. اگر وہ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں, یعنی کہ سٹی اسکولس میں جس طرح اپارٹمنٹ ہیں ان کی آلریڈی لیز جا چکی ہیں, اینڈ دیٹ کین بی اینی ویئر. یعنی کہ اگر میں آپ کو اپنے اسکول کا بتاؤں, میری تو آئی ول سے آئی ایم آن اے اسکالرشپ ہے, لیکن پر سیمسٹر فی جو ہے وہ $35,000 ہے, جو کہ پاکستان کے قریباً 40-50 لاکھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اکوموڈیشن 6 مہینے کی اکوموڈیشن رفلی اگر آپ ہمیں بتائیں. Accommodation, I would say around $20,000 would be the accommodation. So half of it is the accommodation, rest goes to the tuition. اور کئی اسکول یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ بالکل they operate on the similar charge, جس میں $60,000 سے $70,000 ان کی yearly fee ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے مریم آپ کا. واقعی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب اچانک سے کوئی آرڈر آتا ہے. اور خیر اس قسم کے ایڈیوٹک قسم کے آرڈر جو ہیں وہ امریکہ ہی لے سکتا ہے. برطانیہ سے یا یورپ میں بھی ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, مختلف ممالک سے آتے ہیں. ادھر سے تو آپ نے اس قسم کی کوئی آواز شور اٹھتا ہوا نہیں دیکھا, کیونکہ یہ تو اب انکریج کر رہی ہیں یونیورسٹیز کے ڈیورنگ کووڈ ہمارے اور ملک بھی, کیونکہ بہت سے ممالک کے بڑے بڑے جو اخراجات ہیں وہ باہر کے اسٹوڈنٹس پر چلتے ہیں. وہاں کے ایون اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں تو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ اتنی فیس دیتا ہے انگلینڈ میں کہ ان کے اپنے بہت سے اسٹوڈنٹس آدھی فیس پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو باہر کا اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے اسٹوڈنٹس کی بھی فیس انڈائریکٹلی اٹھا رہا ہوتا ہے. انہیں نہیں ضرورت ہے نا بھائی, وہ امریکہ بہت امیر ملک ہے, ان کو نہیں ضرورت, تو ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں.